نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے محرم الحرام۔ جس طرح سے آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے شعبان کا مہینہ چل رہا تھا، پھر اسی طرح اگر تمام نام ترتیب سے اسلامی مہینوں کو دیکھا جائے تو اسلامی مہینے میں محرم جون سا ہے وہ سب سے پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم جو 4 اسلامی مہینے ہیں، محرم، صفر، ابھی تو اگر ڈیٹیل سے 12 مہینے ہیں تو وہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ تو یہ جون سے ہیں ان میں سے جو حرام مہینے یعنی حرمت والے مہینے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں 4 مہینے ہیں، رجب، محرم، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ اب جب ہم آگے اس حرمت والے مہینے کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں، بالترتیب میں نے آپ کو بتا دیا۔ محرم کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے ممنوع، مقدس، یعنی حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 36۔ ترجمہ کیا ہے اس کا، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں جن کے نام کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ابھی آپ نے الحمدللہ ذی القعدہ اور اس کے بعد ذی الحج، جو کہ ذی الحج کا ماشاءاللہ سے بہت سارے حاجی الحمدللہ واپس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ بالکل 10 ذی الحج کو پہنچیں یا اس کے بعد جو کتنے دن ہوتے ہیں وہ ان تک ان کی واپسی ہو رہی ہوتی ہے اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے۔ تو محرم جون سا ہے اور رجب جو اسلام سے قبل بھی حرمت والے تھے، یعنی پہلے بھی یہ احترام والے مہینے تھے جب تک اسلام نہیں آیا تھا۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے مہینے میں کیا کیا کرتے تھے؟ عمرہ۔ اسی لیے ان مہینوں میں جنگ و جدل بند کر دی جاتی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی کچھ نہیں، اور امن کی ضمانت ہوتی تھی۔ لیکن آج ہم دیکھیں تو کیا ہم ان حرمت والے مہینوں کا یہاں پہ بھی، ضروری نہیں کہ وہاں پہ مکہ میں ہی ہو اس کا احترام، تو کیا ہم یہاں پر کرتے ہیں؟ نہیں، ہم لپسٹکس لگا کر، ایک میں مثال دے رہی ہوں، اب دنیاوی تیار شیار ہو کے اچھی طرح سے تو کہاں نکلتے ہیں ہم لوگ، ایک دوسرے کو ملنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ دیکھیں ان مہینوں میں سے ایک تو خاص طور پہ محرم کا ہمیں ادب اور احترام کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ محرم کیسا مہینہ تھا، تو ہمیں احترام بہرحال ان مہینوں کا، کیونکہ حرمت کیوں کہا گیا؟ حرمت یعنی حرام والے، تو ان کی حرمت واضح ہے، تو امن کی بھی ضمانت ہوتی تھی۔ اور یہ سال نو ہے، یعنی نئے سال کا آغاز محرم سے ہی ہوتا ہے، اور آج الحمدللہ میرے خیال میں محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے،
ایسا ہی ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اسے مزید دیکھتے ہیں کہ محرم ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کیا کیا تھا، ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا۔ اور چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ماہ ذی الحج کے آخر میں ہوا تھا اور اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ وقت یعنی وقت اللہ یا وقت اللہ کی وہ بیش بہا نعمت ہے، یہ وقت ہے ہمارے پاس جو اپنے مخصوص انداز اور مقررہ رفتار کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، ایسے ہی جیسے کہ ریت ہاتھ سے پھسلتی چلی جا رہی ہے۔ پانی کو اگر بہایا جائے تو وہ پانی ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرے گا، اسی وقت ہی وہ ممکن ہو سکتا ہے اس کے ٹھہرنے کا سبب جب اس کی باؤنڈری لائنز یعنی جیسے کوئی ٹب ہے، کوئی گلاس ہے، وہ فکس ہو جائیں۔ ادروائز آپ اسے جب پانی کو ایک یعنی پائپ لگا کے آپ اپنا فرش دھوتے ہیں تو وہاں پہ بھی پانی کیسے سلپ ہو کے آگے کی جانب اپنے ساتھ گند بھی بہاتا چلا جاتا ہے، یا جو کچھ بھی اس کے آگے آتا ہے وہ بہا لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس وقت کی قدر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ذی الحج کے پہلے 10 دن تھے، اسی طرح اس مہینے کی حرمت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کون سے دن اہمیت کے حامل ہیں، جو اپنے مخصوص انداز اور مقررہ رفتار کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا سال گزشتہ سال کو ماضی بنا دیتا ہے، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں۔ سال تو اللہ کے حکم کے مطابق آتے اور گزرتے ہی رہیں گے۔ الحمدللہ یہ سمجھے ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے زندگی کی، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں کہ کچھ اور اگر کام کر سکتے ہو تو نیکی کے کاموں میں اپنی زندگی کو بسر کرو، مگر اس وقت کو انسان نے کس طرح اور کن حالات میں گزارا وہ بس باقی رہ جائے گا۔ چنانچہ آنے والا محرم ہمیں ایک میسج دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو تم نے بامقصد بنانا ہے، صحیح کاموں میں استعمال کرنا ہے، مفید بنانا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنے وقت کا ضیاع موبائلز میں مختلف قسم کی پوسٹ ایسی شیئر کرنے میں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، فضول قسم کی، یا پھر ٹیلی فون کالز پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھنٹہ پار ہو گیا۔ اگر پیچھے سے یہ گھنٹے کا پیکیج بھی نہ ہوتا، وہ بند نہ ہوتا تو ہمیں اس وقت کا بھی احساس نہ ہوتا، ہم 4 گھنٹے بھی لگا دیتے۔ یقین کریں اپنے آپ کو اگر ہم جائزہ اپنے آپ کا لیتے ہیں تو اسی طرح ہم لوگ گزر جائیں گے، اور جب قرآن یا کوئی ایسی چیز بات کہی جائے تو وہاں پہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، بازار نکل جائیں گے، وہاں پہ ہمارا وقت کا ضیاع، ضرورت کی چیز کے علاوہ ہماری عموماً کیا ہوتی ہے، ونڈو شاپنگ، وہاں پہ ہم لوگ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس جگہ پر آنا ہمارے لیے شاید مشکل ہو جاتا ہے۔ ان دنوں کو ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ اچھے اعمال کے ذریعے سے ان گھڑیوں کو اپنے حق میں ہم نے حجت بنانا ہے تاکہ کل آنے والے وقت میں کامیابی نصیب ہو اور انسان مایوسی اور محرومی سے بچ سکے۔ مایوسی کیا؟ اوہو میں نے یہ کیا کر دیا، مجھے پتا تھا
لیکن میں نے گوا دیا اپنا وقت. مجھے معلوم تھا کہ ان دنوں کی کیا اہمیت ہے یا اس سے پیچھے جو دن گئے ہیں وہ کیا اہمیت ہے، لیکن ہم لوگ بہت لاپرواہ اترتے ہیں نا. شاید ہمیں احساس ہی نہیں رہتا، یا ہم سمجھ لیتے ہیں ہائے گرمی کر کے اپنا وقت ضائع کہ نہیں اب ہم سے نہیں بیٹھا جا رہا. یقیناً یہ سب مسائل ہیں یا اللہ کی قدرت کا نظام ہے، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہے ہمارے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے. اپنا چیک اینڈ بیلنس کرتے رہنا ہے. یہ ہمیں یہاں پر یہ دن ہمیں بتا رہے ہیں. سال نو کا آغاز ایک نئے عزم اور جذبے سے کیا جائے. کیا ہم نے کیا؟ اس کے لیے کوئی پلاننگ کی؟ اس کے لیے ہم نے ذہنی اور عملی طور پر کوئی تیاری کی؟ اگر چلے نہیں کی تو چلیں، الحمدللہ ہمارے پاس ابھی بھی چند دن باقی ہیں. تو اس کے لیے کیا تیاری کی جائے؟ مثلاً نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے انشاءاللہ عبادات کو شوق اور رغبت سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی جو عبادات ہیں، نمازیں ہیں، نوافل ہیں، قرآن کا پڑھنا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. ہمسایوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان کو دیکھیں کہ کوئی ہمارے ارد گرد کوئی مستحق تو نہیں. کہیں ہم اپنی نمازوں میں اتنے مصروف ہو گئے، اپنی عبادات میں، کہ ہمیں احساس ہی نہیں رہا کہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے، اور میں کہوں نہیں بھئی میری تو عبادت ہے، میں نے تو کچھ کسی کو نہیں جاننا، نہ میں نے اس پہ کوئی ٹائم لگانا ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیں ان دنوں میں کیا والدین کی خدمت کرنی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت سے نوازا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم شکرانہ ادا کریں تو کر ہی نہیں سکتے. اور جن کے نہیں ہیں وہ ان کے لیے کیا کریں؟ مغفرت کی دعا کریں. اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں ہم نے مزید بہتری لانی ہے. کہیں پہ کوئی ناراض ہے یا کسی کا میں نے کوئی حق مارا ہے تو مجھے کیا چاہیے کہ میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں. مجھے اگر احساس ہو گیا نہیں فلاں وقت میں فلاں موقع پہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، چاہے زبان کے ساتھ، چاہے اس کی کسی چیز کی کمی کے ساتھ، چاہے کسی کے بھی ساتھ، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنے آپ کو بہتری میں لانا ہے. اور اپنے جو بھی کوئی بھی ہمسائے ہیں یا میری لڑائی ہوئی ہے یا میں نے رشتہ داروں میں سے کسی بہن بھائی کا دل توڑا لیکن مجھے احساس نہیں ہے، لیکن ٹوٹ گیا اور وہ مجھ سے سمجھے وہ بول نہیں رہا، تو آپ یہ سمجھ لیں میرا کیا کام ہے، اس نے غلطی کی تھی. نہیں، کوئی بات نہیں، آپ آگے ہو کے بڑھ جائیں، کچھ مسئلہ نہیں ہے. اللہ خود دیکھنے والا ہے، وہ اللہ حساب لے گا. لیکن ہم نے جو ہے اپنے رب العزت کی ذات کی خوشی کے لیے ہم نے یہ تمام کام کرنے ہیں تاکہ ہمیں آخرت کا اجر مل سکے. اہل خانہ یعنی گھر والوں اور بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دلانا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے خود بھی توجہ اپنے آپ پر دینے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف بھی دیکھنا ہے. پھر نفع مند علم حاصل کرنے اور ذاتی اصلاح کی منصوبہ بندی کرنی ہے. ٹھیک ہے، نفع مند علم کون سا ہے؟ کیا یہ جو ہم آن لائن کرتے ہیں تو وہاں سے پیسے کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں یا جائز رائے سے، اس کو نفع مند علم نہیں بھائی. نفع مند علم یہ جو ہم نفع مند علم یہ آج جو ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، یا پھر جو قرآن کا علم ہے یا پھر حدیث کا علم ہے، یہ ہم نے اس کا علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ ہم نے یہاں پہ پلاننگ کرنی ہے. معاشرے کے جو مطلب کمزور طبقے ہیں، کمزور سے لوگ ہیں معاشرے میں، ہم نے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا. ہمیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہتی ہوں پہلے اپنے ارد گرد کوئی دیکھ لیں. ہمسائے کے کیا کہتے ہیں، 40 گھر، 40 ادھر سے، 40 دائیں، 40 بائیں، 40 پیچھے، 40 آمنے سامنے، یعنی جس طرح سے ہیں آپ ان کو بھی گن لینا.
تو چلے 40 تک نہیں بھی میں پہنچ سکتی، ایٹ لیسٹ 10 سے 20 تک تو میں پہنچ جاؤں۔ اور الحمدللہ 10 کیا سارے کے سارے وہ کمزور تو نہیں ہوں گے، ان میں سے 5 الحمدللہ اچھے ہوں گے، اور 5 جون سے ہوں گے وہ کون سے، اگر کمزور ہے تو مجھے کیا چاہیے، مجھے اللہ نے مال فراہم کیا، مجھے اللہ نے کوئی مال نہیں دیا، کوئی صلاحیت دی ہے تو میں اس کو بانٹ دوں۔ یہ صلاحیت یہ رزق کے طور پر آتی ہے، یہ صلاحیت جو ہم لوگ کہتے ہیں نا رزق میں کیا کیا آتا ہے، تو رزق میں ہمارا وقت ہے، ٹھیک ہے، رزق میں ہمارا مال بھی ہے، رزق میں ہمارا وقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، جو کچھ بھی جو بھی میں کسی کے لیے کر سکتی ہوں تو ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہے۔ آگے ہے محرم اور اہم تاریخی واقعات۔ ماہ محرم کو بعض تاریخی واقعات کے پیش نظر ایک بہت ہی خاص قسم کی اہمیت حاصل ہے۔ فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عام الفیل کا مشہور واقعہ یعنی ہاتھی والا واقعہ، وہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا تھا محرم میں، جس میں ابرہہ جو ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا وہ۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم سن 23 ہجری کو شہید ہوئے، اور مجوسی فیروزے نے زہر آلود خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر محرم کے اندر آپ روزے کی اہمیت کو دیکھیں کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، صحیح مسلم، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے، عاشورہ کا روزہ ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے بھی عہد کرنا ہے کہ ہم نے بھی 10ویں یعنی محرم کی اپنی اپنی جگہ کے اعتبار سے، کوئی سعودیہ میں تو اپنی محرم کی 10 تاریخ کو رکھے گا، ٹھیک ہے، 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روزہ رکھا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ، اب یہ دیکھیں اس کی برکت، اس کا فائدہ کیا ہے، 1 سال کی گناہ معاف کر دے گا، تو پھر کون نہ رکھنا چاہے گا؟ میں نہ رکھوں گی، کیا آپ سن کے نہ رکھیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور رکھیں گے۔ لیکن ایک اور چیز انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ صحیح مسلم میں آئے، ٹھیک ہے، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، یہودیوں کو یعنی، تو پوچھا گیا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں،
اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ روزے میں یہود کی اب یہ چیز ہے مین اہم بات۔ پہلے تو آپ نے ابھی تک جانا 10ویں کا یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا۔ اب یہاں پہ آگے مزید بتایا جا رہا ہے روزے کے اندر یعنی روزے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کا حکم کیا ہے۔ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو بھی ملانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اب یہاں پہ کیا پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کہ خالی 10 محرم نہیں، اس سے پہلے 9ویں محرم کو بھی آپ لوگ روزہ رکھیں۔ کیوں؟ آگے پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ عزت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا بھی افضل ہے۔ کسی وجہ سے اگر 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے، فار ایگزامپل کوئی مسئلہ ہے یا بھول گیا یا جاگ نہ کھلی، تو پھر آپ الارم لگائیں۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں اگر نیت باندھ لی جائے، اللہ سے کہہ دیا جاتا ہے نا کہ اے اللہ مجھے روزے کے وقت اٹھا دینا، تو وہ اٹھا دیتے۔ یقین کریں وہ آنکھ خود بخود کھلتی ہے۔ تو پھر کیا اگر 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے نا، تو کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو کیا کرنا ہے، 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ 9ویں کا نہیں رکھا تو 10 اور 11 کو ملا لیں، ورنہ 9ویں اور 10ویں یعنی سنگل ایک روزہ نہیں رکھنا بلکہ 2 روزے ملا یعنی ایک کے ساتھ دوسرا ملا کے رکھیں، چاہے 9-10 کو کر لیں چاہے 10 یا 11 کو ساتھ ملا کے کر لیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ہماری جو ادنیٰ مشابہت سے بھی ہمیں کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ ہم کیوں ان کے ساتھ ملے بھئی، خواہ وہ عبادات میں ہو یا عقائد میں، عادات میں ہوں یا اطوار میں، یا پھر کیا ہے رسم و رواج میں، ہمیں کیا ہے ہر حال میں ان کی مشابہت سے بچنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، سنن ابی داؤد، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اگر نعوذ باللہ ہم نے یہ حرکت کی تو پھر ہم بھی کس میں ہو گئے، انہی میں شمار۔ کسی بھی قوم نے، یہ کیا بتایا جا رہا ہے، کسی بھی قوم نے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ لہٰذا محرم کی حرمت کا ہم نے کیا کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا نا، وہاں پہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، سورہ توبہ کی 36 آیت میں، پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا ہو، یا گناہ کا باعث بن جائے، یا بدعات میں ہم ڈوب جائیں، گھر جائیں اور منکرات میں سے ہو۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، چنانچہ ضروری کیا ہے کہ ہم اس کی حرمت کا لحاظ رکھیں اور اس مہینے میں ہر ایسا کام کرنے سے بچیں جو کسی بھی طرح سے اس کی حرمت کو پامال کرتا ہو۔ ہر قسم کے جھگڑے سے بچنا ہے، فتنہ فساد سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، بس یہ ذرا خیال رکھنا ہے۔ آج الحمدللہ ہم نے سن لیا تو ابھی سے ہم نے کیا کرنا ہے،
احتیاط برتنا شروع کر دینی ہے، اپنے بھائیوں کی جان کا بھی، مال کا بھی، اور اس کی عزت کی حرمت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، بے شک ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ، ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح سے حرام ہیں جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ زبان اور عمل دونوں سے ہر ایسے کام سے ہم نے بچنا ہے جو دوسرے کی اذیت اور تکلیف کا باعث بنے نہیں۔ الحمدللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے، یا جس سے بھی کسی کی دل آزاری ہو اس سے بچنا ہے۔ دلوں کو تو کہتے ہیں نا، مندر ٹائیں مسجد ٹائیں دل نہ کسی دا ٹائیں، یعنی دلوں میں کیا ہے؟ رب بستا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسی مثال شخصیات کے لیے کوئی نازیبا کلمات ادا نہ کریں جن سے ان کی بے ادبی ہو اور توہین ہو۔ استغفر اللہ۔ کوئی رنجش اور ناچاکی ہو بھی تو وہ بھی کیا کرنی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ختم کرنی ہے۔ صلح اور امن کا پیغام چاہے وہ قول کے ذریعے ہو، یعنی اپنی بات کے ذریعے سے، یا پھر اپنے عمل کے ذریعے سے، جسمانی عمل ہی ہوتا ہے نا عمل، یا پریکٹیکلی جو آپ کر کے دکھاتے ہیں اس کے ذریعے سے عام کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔